علیہ وآلہ وسلم جدوں معراج کرایا گیا کسی حالت چ معاف نہیں ہے، چاہے بندہ بیمار ہے انہوں پھر نماز پڑھنی پڑنی، چاہے بندہ سفر جا رہا ہے نماز انہوں پڑھنی پڑنی ہے، چاہے بندہ جنگ کی حالت امن کی حالت نماز پھر بھی پڑھنی پڑنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے اتنا نماز پہ زور کیوں دیتا ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اتنی فضیلت اہمیت بیان کیوں فرمائی ہے کہ نماز ہی ایسا عمل ہے جیڑا کہ حضرت آدم کو لے کے نوح پیغمبر تک نبی موسیٰ تک اللہ پاک نے انہوں نے بھی نماز فرض کی ہے اور انہوں نے امت بھی نماز فرض ہوئی ہے۔ نماز فرض کیوں ہے، اتنی اہمیت دی کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو عرش تے بلا کے تحفہ عطا فرمایا نماز کا۔ میرے بھائیوں، نماز نہ نکیاں نو معاف ہے، نہ وڈیاں نو معاف ہے، نہ سنیاں نو معاف ہے، نہ دیوبندیاں نو معاف ہے، نہ اہل حدیثاں نو معاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، او اللہ کے بندو ایمان والا نماز قائم کرو تو مشرک نہ بنو۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے نا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جڑا ہے نا روزہ او سال میں ایک باری مسلمانوں پہ فرض ہے، سال بعد ایک مہینے میں روزے فرض ہوتے ہیں۔ حج اس بندے پہ فرض ہے جن کو اللہ پاک نے مال بہت زیادہ دے سکے۔ زکات اس بندے پہ فرض ہے جیڑا اندے کو مال اندہ نصاب سال تو بعد جڑا مال ہے اس کے زکات فرض ہو جاتی ہے۔ کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اور جناب ہر وقت 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت نماز ساڈے تے اللہ پاک نے فرض قرار دیتی۔ اللہ پاک نے اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا نا، زمین پہ فرض ہو جائے، حج بھی زمین پہ فرض ہو جائے، جتنی عبادتیں زمین پہ فرض ہوئے، نماز جڑی ہے اللہ پاک کی طرف سونے محمد کو تحفہ ہے اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو تحفہ عطا فرمایا ہے 50 نمازاں دا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے عرش پہ بلا کے سدرۃ المنتہا کو اس مقام پہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا اے میرے نبی محمد، نبی کو تحفہ ملے، تحفہ کتنی نمازاں دا؟ اور میرے محترم بھائیوں 50 نمازاں دا نبی کو تحفہ ملے۔ میراج والی رات کو اللہ پاک نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازاں دا تحفہ ملے۔ اللہ پاک نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نال ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بھائی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے تمہیں معراج کرایا ہے کہ تمہیں کی تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے نبی فرماتے ہیں اے میرے بھائی جان موسیٰ، اللہ پاک نے میری امت پہ 50 نمازاں فرض قرار دے چھڑی ہیں، ساڈے تے 50 نمازاں فرض ہو گئی ہیں۔ نبی موسیٰ حیران تے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ
اللہ پاک، اے میرے اللہ، میری امت تین نہیں پڑھ سکتی۔ اے میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشورے کے نال اللہ دے کول گئے، اللہ نے گزارش کی تھی، اللہ پاک نے پانچ نمازاں پڑھ کر دیا۔ پھر ایک بار موسیٰ کے کول آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی موسیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، اے میرے بھائی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پھیرا مار دیں، پھیرا مار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانچ نمازاں رہ گئے، نبی موسیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگے ہم ایک اور پھیرا مارا، فرمایا اے میرے نبی موسیٰ محمد، نبی موسیٰ جی اے میرے بھائی جان، ہن مینوں رب کو شرما دیا، ہن میں اللہ کو نہیں جا سکتا، یہ جو اللہ پاک نے دے چھڑیا یہی ساڈے واسطے کافی ہے۔ جدوں لے کے آئے نا پانچ نمازاں رہ گیا، 50 تے 5 رہ گیا۔ اللہ اکبر، تسی حساب لاؤ بجا پنڈ دی آبادی کتنی کے؟ ہر گھر دے وچوں چند بندے، کوئی ایک بندہ، کوئی میری ماں بہن نماز پڑھتی ہوئی نہیں، ادھر ٹبراں دے ٹبر بے نماز۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائی جان، اللہ پاک نے نبی نے تحفہ عطا فرمایا کہ نبی اپنی امت واسطے تحفہ لے کے آئے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ دی قسم دنیا دے اندر اگر کوئی سانو تحفہ دے دے، اسی بڑا سنبھال کے رکھنے ہیں، ان کی تعریفاں بڑیاں کرنے ہیں۔ میرے یار نے مجھے تحفہ دیتا، میرے سجن نے مجھے تحفہ دے چلے۔ اللہ پاک نے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ عطا فرمایا نماز دا، 50 نمازاں ہاں تے 5 رہ گیا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا اے میرے نبی محمد، فرمایا ایاک وَإِيَّاكَ نُصُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ الَّذِي، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا تے میں رب 50 دا اجر عطا فرما دیاں گا، میں 50 نمازاں پڑھن دا ثواب عطا کر دیاں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہاں۔ میں جو کر چھڈیا، فرمایا لا يبدل القول الذي، اللہ پاک اپنے قول نہیں بدل سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ دے طریقے نہیں بدل سکتا۔ او میرے محترم بھائیو، نماز آج ہر بندہ نماز تو غافل ہے، نماز پڑھنے واسطے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ 5 نمازاں 50 تو 5 ہوئی ہیں، وہ پھر بھی اسی نماز 5 نہیں پڑھ رہے۔ تیرے نمازاں دا اتنا فرض، اتنا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بھی مسلمان بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا، اللہ پاک انہیں رزق دے اندر برکت پا دے گا، اللہ ان کی روزی دے اندر برکت پا دے گا، اللہ ان کی جناب اللہ اکبر ان کی روزی دے اندر برکت ہو جائے گی، اللہ ان کی عمر دے برکت پا دے گا۔ او میرے محترم بھائیو، اونیاں پریشانیاں اللہ پاک اپنی رحمت نال دور، اللہ پاک اپنی رحمت کر دے گا۔
وہ میرے محترم بھائیوں دی پریشانیاں مصیبتاں تو بچیا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز جڑی ہے فرض کیوں ہے؟ اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنی اہمیت والی عبادت، اللہ اکبر۔ وہ میرے محترم بھائی جان، ایک 5 وقت نماز ساڈے تے فرض ہے، 750 والی تقریباً اللہ پاک نے نماز دا حکم دے چھڑے مسلمان بندیاں نو۔ او میرے محترم بھائیو، فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا اونوں کول سرحد تو اللہ پاک انج لگائے گا جے بجلی دی طرح لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک انہوں سونی تے پیاری موت دے دے گا۔ دنیا دے اندر ہوندا اے فائدہ ہے نماز پڑھنا۔ اور میرے محترم بھائیو، دنیا دے اندر ایک اور فائدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ سارے دن دا تھکیا ہاریا اپنے گھر کے اندر آندا ہے، اللہ اکبر، نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، اللہ اکبر کی صداواں لگن لگیاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن کہندا اللہ اکبر، اللہ ہی بہت بڑا ہے، لیکن اسیاں نے میرے جیڑی دکان بڑی ہے، میری تجارت بڑی ہے، میں نماز واسطے نہیں آ سکتا۔ وہ میرے محترم بھائی جان، جس رب نے تینوں اتنا کچھ عطا فرما چھڑے اس رب دا شکر ادا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر بندے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق پان والی ہے نا تو وہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ کافر بندے تے مسلمان بندے دے اندر اگر کوئی چیز فرق پان والی ہے تے وہ نماز ہے۔ میں تے آندا ہوں ایک بازار دے اندر مسلمان دی بھی دکان ہے، یہودی عیسائی دی بھی دکان ہے، اس بازار دے اندر او میرے محترم بھائی جان سکھ دی بھی دکان ہے۔ ہن اذان آ گئی ہے تے ہن پتہ کیویں لگے گا کہ مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جیڑا مسلمان ہوئے گا، جیڑا رب نو مندا ہوئے گا، اللہ پاک دے حکماں نو مندا ہوئے گا، او میرے محترم بھائی جان وہ بندہ اپنی دکان بند کر دے گا۔ کیا بندہ عقیدہ ہے مینوں رزق دینا تے رب نے دینا ہے، میری دکان چلا رہے تے اللہ چلا رہے، میں میرے بچیاں دی روزی کا بندوبست کر رہے تے اللہ کر رہے، وہ میرے دکان نہیں کر رہی، میری تجارتاں نہیں کر رہی۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، اعلان میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بندے مسلمان تے کافر کے درمیان کوئی چیز فرق پانا نہیں تے وہ نماز ہے۔ وہ میرے محترم بھائیو، نماز ایڈی لازمی کیوں ہے؟ اسی بیمار بھی نہ ہوئے پھر بھی نماز نہیں پڑھنے، اسی سفر تے نہ ہوئے پھر بھی نماز نہیں پڑھنے۔ وہ میرے محترم بھائیو، آج دے معاشرے دے اندر ٹبراں دے ٹبراں میرے محترم بھائیو بے نماز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کتنی اہمیت والی عبادت ہے، کتنی فضیلت والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے آخری ایام دے اندر بھی فکر کرتے ہوندے ذکر کرتے ہوندے آندے الصلاۃ ومع
ملکت ایمانکم. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تاوی نماز. میرے محترم بھائیو حجر دے اندر تے پھر نماز, صدر دے اندر سفر دے اندر تے پھر بھی نماز پڑھ دیا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندگی دے آخری ایام دے اندر بھی نماز کی تلقین کرنا اپنے امت نو, اپنے امتی نو, مسلمانوں نو, او میرے امتیوں نماز کا خیال رکھیا ہے. او میرے محترم بھائی جان تے جڑے تواڈے تابعدار جڑے تواڈے گھراں دے اندر تواڈے کام کار کرن انہاں لوڑیاں تے نوکراں دا بھی خیال کرنا ہے. او میرے محترم بھائی جان جڑا نبی معصوم الخطا ہے اس نو اتنا فکر ہے نماز دا اسی سارا دن ویلا گزار دیندے پھر بھی سانو نماز دی ٹینشن کہیں نہیں ہے. او میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول یحاسب بالصلاۃ. فرمایا قیامت والے دن سارے تو پہلا نماز دا سوال ہوگا, نماز دا سوال ہوگا. اللہ اکبر. اب امتحان دیندہ مومن جنا طالب علم امتحان دیندہ او آتے اللہ 5 سوال تے 5 سوالاں دے وچوں ایک سوال لازمی ہے. او میرے محترم بھائی جان میں تانوں بھی پوچھنا چاہنا اپنے آپ کو پوچھنا چاہنا کہ اگر او جڑا طالب علم ہے وہ ضروری سوال جڑا ضروری جڑا لازمی سوال ہے اگر انہوں نے وہ سوال حل نہ کیتا انہوں کی خیال ہے نمبر پورے مل جائیں گے نا؟ نہیں نہ ملیں گے. تے نماز جڑی ہے اے فرض ہے. ہر 5 وقت دے اندر دن رات دے اندر 5 وقت فرض ہے. تے جیڑا بندہ 2 نمازاں پڑھے گا ان کا فرض ادا ہو جائے گا, انہوں نمبر پورے مل جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نبیان اللہ سانو جنت دے دے. جنت تے جنت جانا کیویں ذرا غور کیا ہے جنت کیویں جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی نماز جیڑی ہے جنت دی کنجی ہے. میرے نبی نے نماز نو جنت دی کنجی قرار دیتا ہے. او جس دے نامہ مال دے اندر نماز نہیں ہے فرمایا لا صلاتہ لا دینہ. فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر نماز 5 وقت نہیں ہے اوہدا دوئی دے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نماز دے فائدے کی ہیں او میرے محترم بھائیو اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھدا ہے وضو کردا ہے فجر دی پڑھی پھر ظہر دی پڑھی پھر عصر دی پڑھی پھر مغرب دی پڑھی پھر جناب عشاء دی نماز پڑھدا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ گناہ تو پاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر نے کبیرہ. اگر یہ ہفتہ پورا نماز پڑھتا رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے تو نہ کہ دوسرے جمعے تک اس بندے کے ذمہ کوئی گناہ رہندا ہی نہیں ہے. وہ میرے محترم بھائیو نماز دے بڑے فائدے دنیا کے اندر بھی فائدے آخرت کے اندر بھی فائدے. وہ نماز پڑھیا کر مر جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے. یہ دنیا کا کاروبار دنیا کی تجارت جس اپنے علاج واسطے اور میرے محترم بھائیو نماز چھٹی جا رہے ہیں. اس اولاد نے تیرے کام نہیں آنا دنیا تیرے کام نہیں آنا. ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا. دل مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا. تیرا دور جیسا مت لاوے تو
काबे दी याद न भुला बंदिया की मान बेगानी चीज ते हर कदम संभल के चा बंदिया तू गाफिर मौत विसार बैठे दिल दुनिया दे नलवा बैठे दुनिया दिया रगीनियां दे अंदर दुनिया दे कारोबार दे अंदर ये जैसी मसरूफ हो गया है सानू नमाज दी फिक्र कहीं नहीं दिल दुनिया दे नल ला बैठे ये दुनिया में तेरे काम की दुनिया कदो वफा बंदिया की मांगानी चीज ते हर कदम संभल के चा बंदिया इत जोड़ अमीर गरीब मिलन कफन दी नाल नसीबां दे मिल कफन नाल नसीबां दे जेड़े कपड़ियां विच तेरे सामुकने जेड़े कपड़ियां विच तेरे सामुकने लैसन ओ भी बंदिया ला बंदिया ईमान बेगानी चीज ते हर कदम संभल के चा बंदिया। और मेरे मोहतरम भाईजान अल्लाह पाक नमाज फायदे अता फरमाए। सब तो पहले क़यामत वाले दिन नमाज का सवाल आएगा कि मेरी जिंदगी के अंदर नमाज ना हुई मैनू अल्लाह पाक अल्लाहु अकबर जदों सवाल होएगा मेरे को सवाल अल्लाहु अकबर अल्लाह पाक फरमाएंगे सारे जनाब ओ इंदा रजिस्टर खोलो इंदी इंदी चेक करो इंदी रजिस्टर के अंदर ये नामा माल अंदर नमाज है ते सही है फिर ये जनाब पास है अगर नमाज नहीं है फिर ये बंदा फेल है। वो मेरे मोहतरम भाईजान सारी जिंदगी में गुजार छड़ी है बगैर नमाज तू अल्लाहु अकबर। नमाज दे बड़े फायदे ते नमाज ना पढ़न वाले दा अशर की होएगा। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया ओ मेरे मोहतरम भाइयों जेड़ा बंदा नेक बंदा होगा जदों दुनिया तो जाएगा अल्लाह पाक उहदे हिसाब किताब के अंदर आसानियां फरमा देगा नमाज पढ़न दे नाल। ओ मेरे मोहतरम भाइयों नमाज पढ़ा करो अल्लाह पाक तुहाडियां कब्रां दे अंदर अल्लाहु अकबर रोशनियां ले आएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूर दे नाल रोशनी दे नाल अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन ओ जदों सारे पासे हनेरा ही हनेरा होना है ते अल्लाह पाक उन्हें रोशनी अता फरमाएगा। जेड़ा 5 वक्त नमाज पढ़े दुनिया दा ते आखिरत दे नमाज दा की फायदा है। ओ मेरे मोहतरम भाइयों रोज़े महशर दा मैदान लगा है हर बंदा जनाब ओ मेरे भाई जान हर बंदा फिकर दे अंदर शराबूर है पसीने दे अंदर अल्लाहु अकबर उन्हां बंदियां नूं अल्लाह पाक अपने अरश दा साया ता फरमाएगा। जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा है 5 टाइम नमाज पढ़दा है ओ मेरे मोहतरम भाईजान शैतान जेड़ा शैतान ए लईन है इहदे आखे ना लग्या अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा इहदे आखे लग गया ए ते आप ही जलील है ते इन्ने तुहानू ही जलील करना है। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों नमाज 5 वक्त पढ़या करो। जदों नमाजी दी अल्लाह पाक रूह कब्ज करेगा ए जनाब उनकी रूह कब्ज होगी उन्हें पता ही नहीं लगना ते जेड़ा लईन होएगा जेड़ा अल्लाह दा नाफरमान होएगा जेड़ा बेनमाजी होएगा अल्लाहु अकबर फरमाया उनकी रूह नूं अल्लाह पाक दे फरिश्ते जदों कब्ज करनगे और मलमल दा कपड़ा जिवें झाड़ीदार दरख्त ते सट दिता जाए बेरी ते सट दिता जाए फिर उन्हें खिंचिया जाए उन्हें पल्ले शै नहीं रह जाती इवें जेड़ा गुनहगार
پانچ وقت نماز نہ پڑھنے والا اللہ پاک ان کی روح ہوئی انہیں قبض کرے گا۔ وہ میرے محترم بھائی جان نماز پڑھیا کرو نماز۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے فرمایا روز محشر کا میدان لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جدو انہوں نے کیا دنیا گیا جاندہ ہے اور دنیا اندر وہ بھائی جان نماز پڑھیا کر نماز دیکھ جناب مساح کر رہے ٹھٹھا کر رہے لوگوں نے مساح کر رہے ایڈے حاجی صاحب تُسے جناب او میرے محترم بھائیوں اللہ پاک نے انصاف کر رہا ہے۔ جیڑا بندہ ٹھڈیاں پانیاں دے نال وضو کر کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے رب کو دعا کر رہا ہے اللہ اکبر ان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ میں گنہگار بدکار بندہ میرے کل گناہ بڑے ہو گئے آج میں تیرے در سے آگے تے توبہ کرنا اللہ مینوں معافیاں دے دے۔ او میرے محترم بھائیو اللہ فرماندے نے فی جنات یتساءلون اللہ فرماندے نے ایتھے انصاف کتاب ہو جائے گا۔ یا جنتی جہاں ایک پاسے ہو جائیں گے جہنمی ایک پاسے ہو جائیں گے تے اللہ پاک انہاں کولوں سوال کرے گا۔ جنتی جڑے نے او جہنمیاں کولوں سوال کریں گے آکھیں گے ما سلککم فی سقر۔ او تانوں کی بن گئی ہے کی وجہ بنی ہے تسی جہنم دے اندر کیوں سڑ رہے ہو کیوں گل رہے ہو؟ او کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین۔ اسی جہنم جس واسطے سڑ رہے ہیں جہنم جس واسطے گل رہے ہیں کہ اسی نماز نہیں پڑھتے ایسے نماز جنہوں ایسا کوئی سمجھے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماندے نے دعا سوال انہوں کیتا جائے گا تے او کہیں گے ساڈا دعا جڑا جرم ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اللہ فرماندے نے او دعا جواب کہیں گے ساڈا ایہی جرم اسی بھوکیاں نو کھانا نہیں سی کھلاندے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ او میرے محترم بھائی جان جدو تانوں کوئی بندہ نماز دی دعوت دے اوندا شکریہ ادا کریا کرو۔ او بندہ تہاڈا خیر خواہ ہے تہاڈا دشمن نہیں ہے، شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اسی نے جناب میری فلانے بندے دے نال دشمنی ہے، کوئی بندہ اللہ اکبر اس بندے نو دس دے کہ فلانا بندہ تیرے تے حملہ کرنا چاہندا ہے آ جناب اوتھے میں انہوں ویکھے لکدے نو ویکھے چھپدے نو ویکھے اس پاسے نہ جاویں۔ اسی نے ٹھیک ہے یا تیری گل تو بالکل ٹھیک ہے اگر میں اس پاسے چلا گیا مینوں جناب مار دے گا قتل کر دے گا۔ اور لوگوں اللہ اکبر بندیاں دی گل تے ایڈا یقین کر رہی ہے اللہ دی گل تے یقین کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندے نے شیطان جیڑا ہے تہاڈا سننا دشمن ہے، ایندے آکھے نہ لگیا ہے اینے تانوں ٹنگنا ہے ٹنگانا ہے تے اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی جناب روز قیامت والے دن ٹھکران دیا سے۔ او میرے محترم بھائی جان فرمایا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ
ہتھاں بیعتاں ویکھنا اپنی اکھاں دے نال، او دن آ گیا فیصلے والا دن۔ اور میرے محترم بھائیو ایک ہور تانوں جناب قرآن دا مقام سنا، اللہ پاک نے فرمایا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ اکبر۔ جدو بندہ نماز دی دعوت دے انہوں سمجھا کر اے تیرا بندہ یہ بندہ تیرا خیر کرائے، تیرا اللہ اکبر تیری بھلائی واسطے گل کر رہے۔ اور لوگوں غور کرو قیامت دا دن ہو جا دن بہت ہی سخت دن ہے، اس دن کوئی کسی دا نہ آیا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ وبني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا۔ اللہ فرماندے نے اپنی اولاد واسطے نہ حرام ویکھے، نہ حلال ویکھے، نہ دن ویکھے، نہ رات ویکھی ہے، انہوں نے پیچھے ہی لگ کے اپنی نمازاں ہی چھڈ گئے، اللہ دا ذکر ہی چھڈ گئے۔ او میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماندے نے قیامت والے دن کسے بھی کوئی نہیں تیرے ساتھ نہیں جانا، قبر دے اندر کلے جانا، قبر تیری کلے تیرے دل دفنا کے آ جان گے، تیری قبر دے اندر بے نمازی دی قبر دے اندر۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 99 سال مسلط ہو جان گے، وہ بندے نوں ڈانگ مارن گے 40 سال اس ایک ڈانگ دا ہی درد رہے گی۔ وہ میرے محترم بھائیو 99 سپا ایک ایک واری ڈانگ ماریا، دسو میرا تیرا بنے گا کی؟ میرے اللہ پاک نے اپنے قرآن چلان فرمایا ہے قیامت دا تذکرہ کرنے آیا، اور لوگوں اس دن تو ڈر جاؤ، اس موت آواں تو پہلا اپنی نمازاں دی درستی کر لو، اپنے آپ نمازی بنا لو۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود۔ ادھر اللہ پاک ڈائریکٹ ساری دنیا نو کہے گا بھائی مینوں جھکو تے مینوں سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ بندے، بڑے ہی کلمہ والے ہیں وہ بندے جنہاں نو اللہ پاک حکم دے گا، سجدے دا حکم ہوئے گا، وہ سجدے دے اندر پہ جان گے، نماز دے اندر پہ جان گے۔ کدی نہ جناب کدی نماز پڑھی نہیں ہے، جب نماز دا نام ابو گلاں کرن لگ جاندے ہیں، مزاح کرن لگ جاندے ہیں۔ اللہ پاک نے جب انہاں نوں حکم دے گا نا، اللہ پاک ساری دنیا نو فرمایا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود۔ اے میری مخلوق آج میں رب تواڈے سامنے تے مینوں سجدہ کرو۔ اپنی پنڈلی کھولے گا میرا اللہ، پھر اعلان بھی اللہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جڑے دنیا تے سجدہ کردے رہے، رکوع کردے رہے، سجدے کردے رہے، اللہ کو ڈردے رہے، او دا سجدہ کر لیں گے۔ اللہ فرماندے نے فلا یستطیعون۔ او جنہاں دنیا تے سجدہ نہیں کیتا، مینوں نہیں جھکے، اللہ اکبر آج جھکن لگیں گے تے پھر میرا رب کی کہے گا؟ فرمایا فلا یستطیعون۔ اللہ پاک انہاں نوں استطاعت بھی نہیں دے گا۔ اللہ پاک انہاں دی قبراں نوں تختہ بنا دے گا، تختہ سیدھا توبت بن جائے گا۔ او میرے محترم بھائیو، اے دن تو آواں تو پہلا جڑے بھائی نماز نہیں پڑھتے آ جان کہ ایسی نماز پڑھ لئیے۔ او میرے محترم بھائیو، ہن ساڈے کول موقع ہے اسی اپنے آپ تے 5 نمازاں فرضاں تے فرض ہی سمجھیے، اے نہ ہوئے کہ ایک دی پڑھ لی۔ او جناب بندہ نے پوچھا نا بھائی کیڑیاں نمازاں پڑھنا ہے؟ اب جی میں نا فجر پڑھ لینا تے عشاء پڑھنا، باقی ساری وچے ہی یار اے کام نہیں ہونا۔ یہ فرق ہے نا، 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا ہوگا، 5 نمازاں نہیں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 5 نمازاں پڑھو
پانی جو ہوتی گھاٹے میں فرض ادا کوئی نہیں ہونا، باقی اللہ جانے تے اللہ کی قدرت ہی جانے، فرض ادا نہیں ہونا۔ میرے محترم بھائیو، نماز پڑھیا کرو۔ شیطان آکھے جڑا نا ایسی جناب شیطان آکھی جنی او جی سانو شیطان نے روک لیا، شیطان کر قیامت والے دن تے کہنا ہے اللہ جی انہاں نے پوچھو انہاں مینوں ویکھیا، اے میرا جو مقالہ کیتی نہ نے انہاں مینوں ویکھیا، اٹھ نس جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان کے لگ کے نہ جاویں سنی بندیا، پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اللہ نے جنت تیرے نہیں بنائی ہے، موتیاں نال سیج سجائی ہے، پاک صاف ہیرا تیرا اے تینوں انعام ملن والا ہے، نمازی نو انعام ملن گے جنات تجری من تحتی الانہار۔ اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا اللہ فرماندے نے اِنَّا للمتقین، اللہ اکبر، جنات النعیم، نعمت والی جنت۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندیاں نمازیاں نو عطا کرنی ہے نعمت والی جنت۔ پانچ ویلے رب دے نماز پڑھ بندیا، تو پانچ ویلے رب دے نماز پڑھ بندیا، شیطانیاں تو نہ رکھے نہ جان سنی تنگیا، تو پانچ ویلے رب دے نماز پڑھ بندیا۔ اللہ اکبر۔ نعمتاں تے جنتیاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے، ان للمتقین، اللہ فرماندے بے شک جیڑا بندہ میرے تے ڈر گیا میں انہوں ساریاں آدیاں جنت دیا نعمتاں عطا فرما دوں گا۔ جب جنتی جنت تے جان گے نا تے اللہ دیا نعمتاں تو لطف اندوز ہوں گے، تے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے اور کوئی چاہیے تھانوں، آکھیں گے اللہ تیری جنت تے جیڑا نا بہت ہی مزے تے بہت ہی ساریاں نعمتاں، اللہ سانوں اور کی چاہیے؟ اللہ فرماندے نے پھر لکھو میں رب دا انتظار کرو، نمازیاں نو اللہ پاک یہ دیدار کرائے گا جویں بندہ سامنے اپنے کسی بندے ہور نو دیکھ رہے۔ اللہ پاک اپنا دیدار مسلمان مومناں نو، متقین نو، نمازی نو، پرہیزگار نو، اللہ کے ڈرن والے نو اللہ پاک نعمتاں عطا کرے گا، اللہ پاک اپنا دیدار بھی عطا کرے گا۔ اس چیز سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، 5 وقت نماز پڑھو، اپنے بچیاں کو حکم دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 7 سال کا انہیں حکم دو، نہیں پڑھنا تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اللہ پاک جو سنا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔